الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نیز مجلس میں حاضرین علماء کرام، مفتیان اعظام اور طلباء عزیز، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو رہبری کے طور پر اپنی خوشنودی کی تلاش کے طور پر اور کامیابی کا یقین کامل بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ساتھ عقل سلیم بھی عطا فرمائی. اب سوچنا اور کرنا ہمیں کہ ہمیں قرآن کریم کے راستے کے مطابق اور ہدایات کے مطابق، رہبری کے مطابق زندگی گزارنی یا شیطانی روش کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے. بہرحال آیت کریم عجیب و غریب جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، جس کا موٹا اور سادہ ترجمہ اور جس کو سادے انداز میں کچھ اس طرح سمجھا جائے کہ ہم آپسی جو گفتگو کرتے ہیں کوئی فائدے کی نہیں، کوئی خیر نہیں ہوتی اس سے. ہماری آپسی جو ٹائم پاس ہوتے ہیں، وقت گزاری ہوتی ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اس میں محض اللہ کو ناراض کرنے کے علاوہ ہم دوسرا کوئی کام نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہی اعلان فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ کوئی خیر نہیں ہماری آپسی گفتگو. بڑے دکھ اور درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شام میں جب گاؤں کے چوراہوں پر کچھ نوجوان جمع ہوتے ہیں، رات میں ہوٹلوں کے اڈوں پر جو نوجوان جمع ہوتے ہیں،
میں سب کی بات نہیں کرتا، البتہ اکثر و بیشتر یہ حال ہے کہ آپسی گفتگو کے اندر یا تو کرکٹ میچ ہوگا، IPL ہوگا، ورلڈ کپ ہوگا، فری فائر ہوگی، PUBG ہوگی، یا یہ کہ محلے کی غیر محرم کے تعلق سے کوئی نہ کوئی گفتگو ہوگی۔ یہ بڑا کڑوا اور تلخ سچ ہے لیکن حقیقت ہی کہ اس کا لفڑا کس کے ساتھ ہے اور اس کا ناجائز تعلق اس کے ساتھ۔ آج کس لنگور نے کتنے اسکور بنائے اور آج کس ٹیم نے کتنے رن کو فیس کیا اور چیز کیا اور جیت کو اپنا مقدر بنایا، بس یہ آپسی گفتگو۔ یا کسی کی غیبت ہوگی، کسی کی چغلی ہوگی، کسی کی برائی ہوگی، تو قرآن کریم نے کیا سچ نہیں کہا؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ آپسی گفتگو کوئی خیر نہیں، البتہ کچھ آپسی گفتگو خیر کا سبب بن جاتی۔ چند ایسے بھی نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو سدھایا، سنوارا، اللہ کے احکامات اور اس کے حکم کے مطابق چلایا، تو اس کی بھی تعریف فرمائی قرآن کریم۔ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ۔ ہمارے معاشرے میں کچھ نیک قسم کے اور صاف دل نوجوان ایسے بھی ہیں جو ایسے اللہ کی راہ سے بھٹکو ہوا کو ساتھ میں لے جاتے، ان کے مزاج کے مطابق کھلانے لے جاتے، پلانے لے جاتے، چائے کی لاریوں پر لے جاتے، لیکن وہاں کام کیا کرتے؟ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ۔ آپسی تعلقات کو کیسے استوار کیا جائے، خیر کے کام میں کس طرح اس کو لگایا جائے، کس طرح سے 5 وقتہ نمازوں کی صف اولا کے ساتھ پابندی کرنے والا بن جائے، کس طرح سے اگر یہ عوام الناس سے تعلق رکھتا ہے تو مہینے کے اعتبار سے اللہ کے راستے کی 3 دن کی محنت میں لگ جائے، کس طرح سے سالانہ یہ چلہ لگانے والا بن جائے، اس کی محنت بھی کرتے ہیں چند نوجوان، بڑے مبارکباد ہیں۔ اور بڑی تعریف قرآن کریم نے ایسے نوجوانوں کی فرمائی کہ ان کے مزاج میں، ان کے طریقے میں، ان کی تہذیب اور ان کے تمدن میں گھس کر ان کو دین کی دعوت دی۔ لیکن یہ طبقہ 10%، ورنہ 90% آج ہمارا نوجوان کا جو طبقہ ہے، یہاں تک کہ بوڑھوں کا جو طبقہ ہے، وہ اس معاملے میں لگا ہوا ہے، اس کی اور اس کی، یہ یوں کرتا ہے اور وہ یوں کر رہا ہے، اس کی زندگی کی روش ایسی اور اس کی ایسی۔ حاصل کلام کے فائدہ کچھ نہیں، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہمیں حساب نہیں دے، اللہ کی ہم پر نظر نہیں، اللہ کی ہم پر واچ نہیں۔ تو سنو قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ کو احساس دلاتی ہے کہ ہر وقت، ہر پل، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تم پر نگران ہے، نگہبان۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر وقت کرامن کاتبین، اللہ کے 2 فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، خوب بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، خیر کی بات کر رہے ہیں، عشر کی بات کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی بات کر رہے ہیں، یا آپ کی گفتگو کا جو حاصل ہے اور خلاصہ ہے اللہ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایک ایک پل کی خبریں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ روز محشر جب حساب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کارنامے ہمارے سامنے رکھیں گے، اور اس وقت بھی اگر ہم نے جھٹلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فل پروف کے ساتھ ہمیں ثابت کر دیں گے کہ تمہاری یہ حرکتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے پاس ایسی نمازیں کہاں، ایسے روزے کہاں، ایسی زکوٰۃ کہاں جو اللہ کو راضی کر سکے، اور جو تھوڑا بہت بھی ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم۔ لیکن ہم تو تھوڑا بہت بھی کر لیتے تو یوں سمجھتے بہت کر لیا، لیکن ہمارے اصحاب سب کچھ کرنے کے باوجود سمجھتے تھے کہ میرا ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں۔ چنانچہ کسی موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
منافقین کی پوری لسٹ بیان فرما دی تھی اور بتلا دی تھی، ایک ایک کر کے بتلایا تھا کہ یہ منافق ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، بغض، عداوت۔ کسی موقع سے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس، کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ پورا لسٹ اور پورا پرچہ میرے حوالے کر دے، صرف اتنا بتا دے کہ کیا اس منافقین کی لسٹ کے اندر اور فہرست کے اندر کہیں عمر کا نام تو نہیں؟ خلفائے راشدین میں جن کا شمار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں جن کا شمار، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار مدح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہونے کا شرف بخشا ہے دنیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ تاجدار مدح کے نکاح میں موجود ہے۔ اتنی نسبتوں کے بعد اپنے ایمان کی خیر منا رہے، اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایسی 2 رکعتیں ہیں جو اللہ کے حضور ہم پیش کر سکے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، ایسا ایک روزہ ہے ہمارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہ تو اسی کی کرم فرمائی ہے، اسی کا رحم ہے کہ ٹوٹا پھوٹا بھی قبول کر لیتا، بھوکا سلاتا نہیں، بھوکا اٹھاتا ضرور، اچھے سے رکھتا ہے، گھماتا ہے، طبیعت کے اندر کوئی تکلیف نہیں۔ یہ سب اللہ کا احسان نہیں تو کیا، کرم نہیں تو کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ بغیر طمانینت کے ان کی نماز ہو رہی ہے، نماز میں سے اطمینان غائب ہے۔ آج جو ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں، ہمارا تمہارا سب کا یہی حال ہے، 2 منٹ میں 4 رکعت۔ ایک بیوقوف تراویح پڑھاتا تھا، ہم سے کسی زمانے میں اس کے تعلق تھے، اتنا تیز پڑھتا تھا، اتنا تیز پڑھتا تھا، اور لوگوں کو اپنی ریکارڈنگ سناتا تھا کہ دیکھو میں اتنا تیز پڑھتا ہوں، اس کو کمال سمجھتا تھا۔ یہ کمال نہیں، سوائے حماقت کے کچھ نہیں، اور حماقت نہیں بلکہ اسے جرأت کہا جائے گا کہ ایک تو اس طرح سے پڑھنا، اور اس کے بعد جرأت یہ ہے، اور جرأت بالائے جرأت یہ ہے کہ ریکارڈنگ کر کے لوگوں کو سنا کر اپنی اس شنی حرکت پر گواہ بنا، اسے کمال سمجھتے ہیں۔ آج کل ہماری نمازوں میں اطمینان اتنا غائب ہے کہ کہیں پتہ چلا کہ حافظ صاحب 50 منٹ کے اندر فرض، تراویح اور وتر کے ساتھ 50 منٹ کے اندر باہر کر دیتے ہیں، پوری کی پوری پبلک وہاں جانا پسند ہے۔ اور اگر کوئی دھیرے سے اطمینان کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے پڑھنا پسند نہیں۔ یہ ہمارا جذبہ، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ کیسے اللہ کی نصرت ہے؟ اللہ کی مدد کے وعدے تو ضرور ہے قرآن کریم میں، لیکن کب؟ جب ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگو گے، اللہ کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے، ہماری نصرت فرمائے، ہماری مدد فرمائیں گے، ہمیں ثابت قدم رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قدموں کو اکھیڑنے نہیں دیں گے، دنیا کے رہ روش، دنیا کے سامنے ہمیں کبھی محتاج نہیں فرمائیں گے، حق سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، تو یہ خام خیالی ہے، اور بلی کے خواب میں چھیچڑے، اسے بھول جانا چاہیے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑے کریں گے اور ہمارا نام و نشان مٹا دیں گے کہ دین کا کام کرنے کے لیے اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو، دوسرے لوگوں کو کھڑا کر سکتے ہیں جو اللہ کے نام لیوا نہیں، وہ اللہ کے دین کے محافظ بن کر رہ جائیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے، اس نے ہمارا انتخاب کر لیا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول کسی موقع سے نماز ادا کر رہے تھے، البتہ نماز میں اطمینان نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ختم پر فوری اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا، صلی فإنک لم تصلی، کہ نماز پڑھ، گویا کہ تو نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد نماز کا اطمینان والا طریقہ بیان۔
اصحاب کے نماز کے واقعات، فضائل نماز پڑھیں تو صحیح، حضرت شیخ نے جو لکھے ہیں۔ آج کل ہم سمجھتے کیا پڑھنے کی، ارے زندگی کا لب لباب، زندگی کی کامیابی کی کنجی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جمع فرمائے۔ اور محدثین جو احادیث کو نقل کرتے وہ ایسے ہی نہیں کرتے۔ واقعہ یاد آیا، مختصر سا سنا دو۔ ایک محدث پہلے اسانید کے لیے، سند کو جمع کرنے کے لیے، اپنی سند کو اعلیٰ کرنے کے لیے، اور ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے، ایک ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے حدیث سے محبت رکھنے والے سفر کیا کرتے۔ تو حدیث کی تلاش میں ایک حدیث جمع کرنے والے کو پتہ چلا، حدیث کا علم حاصل کرنے والے طالب علم کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک محدث موجود ہے۔ تو سوچا کہ سفر کرے اور حضرت سے حدیث کا علم حاصل کرے کہ کوئی نئی حدیث مل جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک نیا فرمان مل جائے جو اب تک میرے علم میں نہ تھا۔ پہنچے سفر کے، جب وہاں پہنچے اس محدث کے یہاں، تو گھوڑے کو وہ دور سے چارہ دکھا رہا تھا۔ جب گھوڑا قریب آیا تو انہوں نے چارہ ہٹا لیا اور اسے باندھ دیا۔ تو سفر کر کے جو حدیث کا علم لینے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس طرح سے گھوڑے کو یہ گھاس دکھلائی، چارہ دکھلایا اور قریب آنے پر ہی ہٹا دیا۔ تو کہا یہ تو محض بلانے کے لیے تھا، یہاں پر کھلانے کے لیے نہیں تھا، ابھی اس کو باندھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ جب تم گھوڑے جیسے جانور، بے زبان جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتے تو کیا بعید ہے کہ تم ہم سے دھوکہ نہیں کر سکتے۔ کہا کہ آیت ہوتا علم حدیث لینے، لیکن اب جا رہا ہوں خالی ہاتھ، اس لیے کہ آپ کا اعتبار اور آپ معتمد شخص نہیں ہو سکتے کہ جو ایک جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے وہ کیا کسی انسان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اتنے صاف شفاف طریقے سے ہم تک یہ احادیث کا علم پہنچا، اتنی نزاکت کے ساتھ ہم تک یہ احادیث کا علم پہنچا، اور آج ہمارا حال کچھ سمجھ نہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کو ٹرینڈ بنا لیا ہے۔ سند جمع کرو، سند کے اور خلافتوں کے ٹوکرے سروں پر باندھو، اس کو یوں سمجھ لے کہ ہم ولی اللہ بن گئے، صوفی بن گئے، ہم علامۃ الدہر بن گئے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ سب بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آج انا جو ہے، انا آئی ایم سم تھنگ، اس نے انسان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج ہمارے دلوں کا حال یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چومن دیگر نہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب پالن پوری علیل چل رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، حضرت والا کا سایہ ہم پر دائر قائم فرمائے۔ اکثر بیان فرماتے تھے اسباب کے دوران کہ جو یوں سمجھتا ہے ہم چومن دیگر نیز، تو میں کہتا ہوں، یعنی ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اسے سمجھنا چاہیے ہم چومن گیدڑے نیز، کہ تجھ سے بڑا گیدڑ کوئی نہیں۔ کھلواڑ کرتا ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف کام کرتا ہے، اور دین کا عالم بردار اور امام امت کا اور پیشوا بننا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا حال۔ اللہ کیا ایسا گندا دل لے کے جائیں، ایسا غلیظ قلب لے کے جائیں، لوگوں کے خلاف سازشیں کر کے، لوگوں کی غیبت کر کے، چوراہوں کو آباد کرتے، نمازوں سے اطمینان خلاص کر کے ہم اللہ کے یہاں جائیں۔ اللہ کے یہاں کیسا مقصود؟ اور آج کل ہم یہ جو کرتے بھی ہیں تو پھر ٹرینڈنگ میں ایک جملہ ہے، موسیٰ بھی کرنا پڑتا ہے تو ہی مال آتا ہے اور بچے ساتھ دیتے ہیں، تو اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ تمہارا مال تمہیں کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ یہ گندا دل لے کر گئے تو مال بھی کنارہ کش ہو جائے گا، اور اولاد بھی تم سے راستہ بدل لے گی اور پہچاننے سے انکار کرے گی۔ وہاں کیسا دل لے کر جانا ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سلیم الطبع انسان، منقع اور منزہ گناہوں سے پاک، صاف اور شفاف قلب لے کر جانا پڑے گا اللہ کے حضور۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب اپنی زبان کو لغویات سے بچا کر ذکر اللہ میں مشغول کریں گے، شر کی باتوں سے ہٹا کر خیر کی باتوں میں مصروف کریں گے،
قرآن کریم کی باتوں میں لگا کر قرآن کریم کے علاوہ جو غلیظ اور شنیع باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، وہ چیز ہے۔ آج کل مسجدیں دیکھتے ہیں تو ایک جملہ ہمارے استاد محترم بار بار بیان فرماتے تھے، جو میں آپ کے سامنے بھی عرض کر دوں کہ اصحاب کرام کی نمازوں کا حال کیا تھا کہ مسجدیں کچی تھی، نہ ایئر کنڈیشنر تھا، نہ لائٹ تھی، نہ پنکھے تھے، نہ غالیچے تھے، زمین بھی کچی، سجدے میں جاؤ تو سر پر زمین کی سختی اور چبھن محسوس ہوتی تھی، لیکن ان کی نمازوں میں اطمینان تھا۔ مسجدیں ایسی تھی کہ اطمینان نہ ہو، لیکن نمازوں میں اطمینان تھا، چونکہ دل کے اندر اور قلب کے اندر حقیقی محبت الہی اور حقیقی عشق رسول موجود تھا۔ آج ہماری مسجدیں پکی ہیں، ایسی بھی ہیں، غالیچے بھی ہیں، لیکن مسجدوں کو سکون والی بنائی، نمازوں سے سکون چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجدوں سے یہ سب چیزیں ہٹا دی جائے۔ آج اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں میں رکھا، اس کے باوجود ہمارا حال ہی ہے۔ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں، دوران نماز جب رکوع سے اٹھے تو صحابی رسول نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد کہہ دیا اپنی زبان سے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ بعد از نماز تاجدار بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یہ جملہ کس نے کہا؟ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ بڑے کانپتے لرزتے صحابی رسول نے اپنا ہاتھ بلند کیا، سرکار میں نے کہا، سوچ رہے تھے ڈانٹ پڑے گی، سرکار نے مسکرا کر فرمایا میں دیکھ رہا تھا جب تو نے یہ جملہ کہا کہ 30 فرشتے یا کم و بیش 30 سے زائد فرشتے تیرے اس جملے کا اجر لکھنے کے لیے دوڑ لگا رہے تھے۔ آج تو کیا حمدن کثیرہ پڑھیں گے، کیا ربنا لک الحمد پڑھیں گے، سپر فاسٹ ایکسپریس چاہیے، امام بھی سپر فاسٹ چاہیے، اور ہم تو ہے ہی سپر فاسٹ۔ 2 سجدوں کے درمیان بھی دعا ہے، کیا ہم نے کبھی وہ پڑھی؟ کیا ہمیں وہ معلوم بھی؟ یہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی یہ کتنی بڑی چیز ہے، کیا ہمیں معلوم؟ تسبیح فاطمی کا کیا ہمارا اہتمام ہے نمازوں کے بعد؟ بس جلدی آئے اور چلے جائیں۔ یہ بھی کچھ ہی طبقہ ہے جو جلدی آئے اور چلے جائیں، اکثر طبقہ تو یہ جو آنا ہی پسند نہیں کرتا، فرائیڈے ٹو فرائیڈے، جمعہ ٹو جمعہ دکھتے ہیں، عید سے عید ان لوگوں کے دیدار ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم اس طرح سے اللہ کے حضور پیش ہیں؟ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف جازی نہ رہے۔ ارے صحابیات کا حال یہ تھا کہ وقت تہجد اتنی لمبے رکوع اور اتنے لمبے قیام اور اتنے لمبے سجدے ہوتے تھے کہ واقعات کی کتاب میں لکھا ہے کہ اصحاب اور صحابیات کے پیروں پر ورم آ جاتے تھے، باوجود اس کے تہجد کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، اور یہاں فرائض کا ٹھکانہ نہیں۔ اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں تو لوگ کھڑے ہو جائے، پبلک کھڑی ہو جائے، مال بھی خوب ہو۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وقت کم ہے وہ عرض کر دوں کہ آج ہمیں دیندار دکھنا ہے، دیندار بننا نہیں۔ آج کل یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، آج دیندار دکھنا ہے۔ ارے ظاہر بھی دیندار ہونا چاہیے، پھر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے۔ یہ اعتراض والا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے، بہت آسان کام ہے۔ ابھی ایک بیوقوف نے اعتراض کیا کچھ دنوں میں کسی ایک عالم دین کے اوپر، تو مجھے پتا چلا اس نے اعتراض یہ کیا تھا کہ اس نے کسی واقعے کی نقل کی، اور اس واقعے کی نقل میں جس بزرگ کا واقعہ نقل کیا تھا برابر القاب اور ان کا بڑا احترام، اس کے واقعے کا نقل کرنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اس بزرگ کا احترام۔
لیکن اب ایڈیٹنگ کرنے والے نے آگے حضرت نہیں لگایا اسے، تو فوراً لمبا چوڑا میسج ڈال دیا بیچارے اس ایڈیٹر کو اور اس ایڈیٹر کے ابا کو کہ یہ کتنی نکمی حرکت، یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہماری رفتار ہے، یہ ہماری گفتار ہے۔ اپنی فکر نہیں، لوگوں کے پیچھے پڑے۔ اعتراض بالکل ختم کر دیں، بالکل بند کر دینا ہے، طبیعت سے اس چیز کو بالکل مٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، خلاص کر دینا ہے۔ ہم بیٹھے صاف قلب، صاف دل، صاف نیت کے ساتھ، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی بات پر اگر اعتراض بھی ہے تو اس اعتراض کا، اس تنقید کا بھی ایک طریقہ ہے، اس تنقید کا بھی ایک انداز ہے، اس انداز میں تنقید ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، وقت لے لے، فون کر لے، بلا لے روبرو، یا فون پر ہی بات کر لے کہ آپ نے اس طرح کہا، شاید میرے خیال سے اگر یوں کہتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اگر بات آپ کی درست ہے تو سامنے والا بھی آمنا و صدقنا کہے گا، آپ کا شکریہ ادا کرے گا، آپ کو جزاکم اللہ کہے گا۔ لیکن آج کل تو یہ وہی ہم چومنتی کرنے، ہمسا کوئی نہیں، ہمسا کوئی نہیں پر ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آیا، لطیفہ کہو یا واقعہ سناؤ میں تمہیں۔ ہمارے حضرت امیر شریعت گجرات حضرت حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ حاسدین کے اور باغیوں کے بغض سے حضرت والا کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ دوران بیان فرمایا کہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم چومن مجھ سے کوئی نہیں، تو واقعہ سنو۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ دوران گفتگو بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب بکری کہتی ہے میں، قصائی اس کو پکڑتا ہے، ذبح کرتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، بوٹیاں بوٹیاں کر دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، لوگ اسے کھا لیتے۔ اور مینا، جس کو ہم یوں سمجھیں کہ پوپٹ کی گھر والی، وہ کہتی ہے میں نا، تو اس کو محبت سے ہر آدمی چمکارتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کے پسندیدہ پھل اسے کھلاتا ہے، کوئی اسے کاٹتا نہیں اور کوئی اسے بھول کر کھاتا نہیں۔ حقیقت حال یہ نہیں، سمجھانے کے لیے کہ جہاں میں ہے اس کے ٹکا اور بوٹی کر دیے گئے، اور جہاں میں نہ ہے وہاں کتنا احترام کیا گیا، زمانے نے عزتوں کے میناروں پر بٹھایا۔ یہ سمجھانا مقصود ہے، یہ اللہ والے سمجھا جاتے ہیں۔ اسی لیے تو صوفی قسم کے ایک بزرگ رہے ہیں، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً غالباً ان کا نام ہے، ان کی مجلس کے اندر ایک فلسفر قسم کا انسان پہنچا، عجیب و غریب آدمی تھا۔ حضرت والا نے اپنی تقریر کے اندر بیان فرمایا کہ ہر وقت اللہ 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 کے ذکر سے اپنی زبان کو لب و لبریز ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، فلسفی قسم کا آدمی تھا۔ نام میں کیا رکھا ہے حضرت؟ ہم کہیں گے آگ 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 تو کیا ہاتھ جل جائے گا، زبان جل جائے گی؟ ہم کہیں گے پانی 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 تو کیا پیاس بجھ جائے گی؟ لیکن اللہ والوں کے پاس سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، بیٹھ جا گدھے۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ جا گدھے، آگ بگولا ہو گیا، جلال میں آ گیا، مجھے گدھا کہا؟ حضرت نے فرمایا میں نے تجھے گدھا نہیں کہا، لیکن اگر میرے گدھا کہنے پر اس لفظ کا تجھ پر اتنا اثر ہوا کہ تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو کیا اللہ کے ذکر سے دل سرشار نہیں ہوگا، دل میں نورانیت پیدا نہیں ہوگی؟ یہ طریقے اللہ والے سکھا جاتے ہیں۔ اور آج ایسے ہی بزرگوں کے پیچھے کچھ ناتواں اور شنی قسم کے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی خیر کی باتوں کو زبان سے کہنے کی، کہلوانے کی توفیق عطا فرمائے، دل کو پاک فرمائے، صاف فرمائے، منقع فرمائے، اپنی یاد سے ہمیشہ بہرور فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ بزرگان دین ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کی قدردانی کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ انہی چند گزارشات پر 1-2 منٹ کی تاخیر کی معافی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔